تھے جن کے بیانات قلم بند کیے گئے. اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا. جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا. سائفہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. آئی پی پی رہنما فردوس عاشق امان ہمیں جوائن کر رہی ہیں. فردوس صاحبہ، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کیا یہی متوقع فیصلہ تھا؟ پاکستان کو افراتفری، انتشار اور غیر یقینی صورتحال کا شکار کرنے والا ٹولہ ہے. اس نے جہاں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود جو ہے ان کو گروی رکھ دیا، پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں جو آئینی اور قانونی تھی وہ ادا کرنے کی بجائے اس ملک کو اپنی خواہشات کے تحت ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو سازش تیار کی گئی اس سازش نے الٹیمیٹلی وہ سارے پول کھول دیے جس سے پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی جو آزادی تھی اس کو داؤ پہ لگایا گیا. جو وزارت خارجہ کے افسران نے گواہی دے کے ثبوت پیش کر کے یہ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے پیغام دیا کہ یہ ایسے مضبوط شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور خفیہ معلومات کا بدنیتی کے ساتھ جو غیر قانونی استعمال ہوا ہے اس کے تحت جو ہے وہ سابق چیئرمین اس شکنجے میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا، آپ کی پارٹی کا بھی موقف آ گیا. فردوس صاحبہ، 36 سوالات دیے گئے تھے جس پہ ایک بھی سوال کا جواب جمع نہیں کروایا گیا آج، چونکہ انفارچونیٹلی ٹیم ہی موجود نہیں تھی تو سوالات کیسے جمع کرواتے. سائفر کیس کی آج سماعت ہوئی، خصوصی عدالت میں سماعت جاری رہی. جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور اہم اور بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، چونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو یہ 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے باقاعدہ طور پر فیصلہ دیا ہے کہ دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی جائے. 25 گواہان کی جانب سے بیانات قلم بند کروائے گئے. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا. عدالت نے گزشتہ روز ملزمان کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ بھی دیا تھا. مجموعی طور پر 36 سوالات پوچھے گئے تھے جن کے جوابات دینے تھے قانونی ٹیم کی جانب سے. اس کے علاوہ چیئرمین تحریک انصاف نے 342 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا. پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی ٹیم اور اسٹیٹ کونسل کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے. شاہ محمود قریشی کی فیملی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھیں جب خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین یہ فیصلہ سنا رہے تھے. اس اہم اور بڑے فیصلے سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف کے جو قانونی ٹیم ہے، قانونی ماہرین ہیں، ان سے متعلق بھی ہم نے بات کی، ان کا تجزیہ لیا اور ان کی جو پارٹی رائے ہے وہ بھی ہم نیوز نے جاننے کی کوشش کی. یاسین آزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ ماہر قانون ہے. یاسین صاحب، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور قانونی طور پر مزید اب کتنی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس ٹیم کو؟ جو ڈیفینس کے وکیل تھے عمران خان صاحب کے، ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نے آخر کیوں اس کیس کو جا کے اٹینڈ نہیں کیا اور کیوں نہیں کیس کو پروسیڈ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وکیل، آپ کے وکیلوں نے آنا بند کر دیا تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ تو عمران خان صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اسٹیٹ نے کیا کیا کہ اسٹیٹ نے تو باقاعدہ آپ کو ڈیفینس کونسل بھی یہ کر کے دیے اپنے خرچے پہ. اور 2-3 دن سے جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر کا اور وزیر خارجہ کا جو کنڈکٹ تھا کورٹ کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بھی بدتمیزی کی گئی، فائلیں پھینکی گئی، سارا کچھ ہوا، لیکن آپ کو پورے کا پورا موقع دیا گیا. اور ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 75 سے زیادہ ڈیٹا ان لوگوں نے لیے ہیں اس کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں یہ اتنے بڑے بڑے وکیل کیے ہوئے تھے، آخر
انہوں نے اس کیس کو ٹائم کیوں نہیں دیا؟ جج کے بلانے پہ جا کے دیکھیے ماہر قانون یاسین آزاد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، قانونی جو ماہرین سے رائے لے رہے تھے، جو قانونی ماہرین تھے اس سے متعلق آپ نے بات کی، آپ کا بہت شکریہ۔